رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کہ اے لوگوں تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ آگے خود رب کائنات نے فرما دیا فَكَرِهْتُمُوهُ کہ تم میں سے کوئی ایک بھی پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. تو فرمایا جب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ تو ایک دوسرے کی غیبت بھی نہیں کیا کرو. گویا کہ وہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ تم غیبت کر کے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. اور حدیث شریف میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غیبت سے بچو کیونکہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بری چیز ہے. بندہ جب زنا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرتا ہے تو خالق کائنات اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. لیکن جب غیبت کرنے والا بندہ غیبت کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کرتا ہے تو خالق کائنات اس کی توبہ کو قبول نہیں فرماتا. اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول نہیں فرماتا. اس وقت تک جب بندہ اس بندے سے معافی نہ مانگے جس کی اس نے غیبت کی ہو تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ کو قبول نہیں فرماتا. اور بندہ اس سے معافی بھی نہیں مانگتا آج کل تو، کیونکہ غیبت کو گناہ کے سمجھے تو صحیح. بندہ زنا کرتا ہے، زنا کو گناہ سمجھ کر بعد میں توبہ کر لیتا ہے، لیکن جب بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. وہ تو کہتا میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں. اور غیبت ہوتی بھی یہی چیز ہے. مثال کے طور پر کسی کا قد چھوٹا ہے، آپ نے کہہ دیا کسی کو کہ فلانے شخص کا قد چھوٹا ہے تو یہ غیبت ہے. اگر کوئی موٹا ہے، آپ نے کسی کو کہا کہ فلانے شخص وہ موٹا ہے تو یہ بھی غیبت ہے. حقیقت میں آپ نے سچ کہا ہے کہ وہ موٹا ہے، وہ چھوٹا ہے، لیکن غیبت بھی اسی کو کہا جاتا ہے. اگر یہی بات اس کے منہ پر کہی جائے کہ فلانا بندہ تیرے لیے اس طرح کہہ رہا تھا کہ تو موٹا ہے، اس کو بری لگے گی. اگر وہ اس بات کو برا سمجھے تو یہ غیبت ہے. تو اس لیے ہمیں غیبت سے بچنا چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو میرا ایک ایسی قوم سے گزر ہوا جو اپنے چہروں کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہی تھی. تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون سی قوم ہے جو اپنے چہروں کو اپنے ہی ناخنوں سے نوچ رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ قوم ہے جو لوگوں کی غیبت کرتی ہے اور ان کی عزت کو پامال کرتی ہے. اور امام غزالی مکاشفۃ القلوب کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا ہے پیارے کلیم غیبت کرنے والا شخص اگر توبہ کر کے اس دنیا سے چلا گیا تو سب سے آخر میں وہ جنت میں جائے گا. اگر توبہ کر کے فوت ہوا تو سب سے آخر میں وہی جنت میں جائے گا. اور فرمایا اگر وہ بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلا گیا تو سب سے پہلے جہنم میں وہ جائے گا.